تو چلے جائیں، ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے میرے سامنے آ کے شرما نہ رہے ہوں، جائیں چلے جائیں۔ جناب مسلم اکیلے رہ گئے، کوفہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ جب کوئی بندہ خود آ کے کہیں ایڈجسٹ ہوتا ہے نا تو اس کو گلیوں کا پتہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کا استقبال کیا جائے، والہانہ طریقے سے استقبال کیا جائے اور استقبال کر کے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو وہ گلیوں سے واقف نہیں ہوتا۔ جناب مسلم گلیوں سے ناواقف ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، چلتے 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 تھک ہار کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے، اور اس دروازے پہ جب بیٹھے تو وہ اس دروازے پر جب ایک عورت، اس کا نام طوع تھا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا باہر کوئی بیٹھا ہوا، اس نے کہا اللہ کے بندے رات کا وقت ہے، جاؤ چلے جاؤ اپنے گھر کو۔ جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں اگر ہو سکے تو پانی کا ایک جام دے دو۔ وہ پانی لے کر آئی، پانی دیا، پانی جب پی لیا، جام واپس کیا تو وہ عورت کہتی ہے اب تک بیٹھے ہوئے ہو، اب تو چلے جاؤ، اب تو پانی بھی پی لیا ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں بتا جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ہے تیرا اس شہر میں تیرا کوئی گھر نہیں؟ کہا نہیں میرا کوئی گھر نہیں۔ تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے، حسین کا سفیر ہوں، حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ ہے میرے مولا کا سفیر، اے میرے مولا آقا آپ میرے دروازے، مجھے معاف کر دیں، میرے دروازے پہ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے، جلدی سے میرے گھر آئیے۔ دروازہ کھول دیا، بستر لگا دیا۔ جناب مسلم کیا بستر پہ بیٹھ گئے ہوں گے؟ کہا نہیں میں آرام نہیں کروں گا، مجھے ہو سکے تو ایک مصلی دے دو۔ عبادت کے لیے مصلی بچھا دیا، ساری رات جناب مسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ روایت میں ملتا ہے ایک دفعہ آنکھ لگ گئی تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، مولا کائنات کی زیارت ہو گئی۔ مسلم تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے، تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے۔ سمجھ گئے آخری وقت آ گیا ہے، بس عزادار اور رونے والوں۔ جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی کہ گلی میں کچھ گھوڑے سوار آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم تلوار نیام سے نکالی، زرہ پہنی اور باہر نکلنے لگے تو وہ عورت کہتی ہے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا باہر فوج آ گئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے گھر میں ٹھہرا رہوں اور وہ آئیں اور تیرے گھر کی حرمت برباد ہو جائے۔ پسند نہیں کرتا تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جناب مسلم آپ کو اس بوڑھی کنیز جو سادات کی کنیز ہے، مولا آپ کو اس عورت کے گھر کے جو شرم و حیا ہے اس کا اتنا خیال ہے، اس کی عزت کا اتنا خیال ہے، کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے۔ کے میدان میں ہوتے، کربلا کے میدان میں زہرا زادیوں کے خیمے ایسے ہو گئے تھے جیسے بازار، لوگ ایسے اندر داخل ہوئے جیسے بازار میں داخل ہوئے، جس کو جو چیز ملتی لوٹ لیتا۔ آوازیں بلند ہو رہی تھی لوٹو تبرکات لیو بطول، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ مولا آپ کو اس کے گھر کا اتنا خیال، تلوار لے کے باہر گلی میں آ گئے۔ ایسی جنگ کی 500 فوج کے مقابلے میں اکیلا یہ ہاشمی جوان
کمر سے پکڑتے ہیں، بالا خانے پہ پھینک دیتے ہیں، ایک ایک کو بھگا دیا۔ جب لوگ پہنچے دوبارہ ابن زیاد کے پاس کہ اور فورس بھیجو، اور فوج بھیجو، آدمی کم پڑ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی کے لیے 500 لوگ کیا ناکافی ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں، کوئی عام بندہ نہیں، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا داماد ہے، علی کا بھتیجا ہے، علی کا شیر ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دھوکے سے مارا، خس و خشاک گڑھے کے اوپر رکھ کے اس گڑھے کے اندر گرا دیا۔ جب علی کا بیٹا گڑھے میں گرا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے اس نے مارا۔ منہ زخمی ہو گیا، ہونٹ زخمی ہو گئے، سر زخمی ہو گیا۔ جناب مسلم کو زخمی حالت میں رسیاں پہنا کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ایک بدبخت دیکھ کے کہتا ہے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، خبردار یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین میرا امیر حسین ابن علی ہے، میں اس کو امیر نہیں مانتا۔ کہا اے مسلم تو سمجھتا ہے موت تیری برحق ہے، موت تجھے آنی ہے، بتا تیری کوئی آخری وصیت سن لیجئے، ختم کر رہا ہوں، کوئی آخری وصیت؟ کہا میری آخری وصیت یہ ہے کہ میں اس شہر میں کچھ پیسوں کا مقروض ہوں، میری زرہ بیچ دینا، میری تلوار بیچ دینا، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے میں جانتا ہوں تم میرے خون سے ہاتھ رنگو گے، جب مجھے قتل کر دو، شہید کر دو، مجھے کفن پہنانا، مجھے دفن کر دینا۔ کہا اچھا اس وصیت پہ بھی عمل کریں گے۔ تیسری وصیت بتاؤ۔ تیسری وصیت سنیے گا، ہر غیرت مند بندہ غور کرے اس وصیت پہ۔ تیسری وصیت کون سی تھی؟ مولا حسین نے بھیجا تھا جا مسلم پتہ کر کوفہ شہر علی کی بیٹیوں کے قابل ہے یا نہیں۔ مسلم خط لکھ چکے تھے کہ آ جائیے، حالات سازگار ہیں۔ جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں آخری میری وصیت یہ ہے کوئی میرے مولا تک اطلاع پہنچا دے کوفہ علی کی بیٹیوں کے قابل نہیں ہے۔ کوفہ شہر علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں ہے۔ کسی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چوٹی پہ لے جا کے ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ دھڑ کو کوفہ کی گلی میں پھینک دیا گیا، رسیاں پہنائی گئیں، کوفہ کی گلی میں پھرایا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہا عباس یہی خیمے لگا دو، ہم مسلم کا سوگ منائیں گے، ہم مسلم کا ماتم کریں گے، ہم مسلم پہ روئیں گے۔ مجھے اطلاع ملی ہے میرا بھائی مسلم شہید کر دیا گیا ہے۔ سب عورتیں رونے لگ گئیں، بی بی سیدہ زینب، بی بی ام کلثوم، جناب رقیہ بیٹھ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اپنی بہن کو پاس بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا ہے، رقیہ ذرا اپنی بیٹی کو بھی لے آ۔ جناب رقیہ بیٹی کو لے کے آئی۔ مولا حسین نے سر اس طرح، ہاتھ اس طرح سر پہ پھیرا، بچی ڈر گئی، ماموں کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟
ماموں کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ ہاں میرا بیٹا، تیرے بابا کو شہید کر دیا گیا، تیرا بابا رسول اللہ کے پاس چلا گیا، اپنے آقا مولا کے پاس چلا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے مولا حسین علیہ السلام نے تبرکات کے صندوق سے 2 در منگوائے، 2 در لے کے اس بچی کے کانوں میں پہنائے، اس کو پیار کیا۔ یہ سارا منظر ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی تھی جس کا نام سکینہ ہے۔ رو کے کہتی ہے ہائے جو یتیم ہو جاتے ہیں اس پہ لوگ بڑا ترس کرتے ہیں، ان سے سارے ہی بڑا پیار کرتے ہیں۔ کبھی آ کے جناب سیدہ زینب اس کو پیار کرتی ہیں، کبھی جناب رباب پیار کرتی ہیں، کبھی جناب ام کلثوم پیار کرتی ہیں۔ مولا حسین نے اس بچی کو اٹھایا، دونوں رخساروں پہ بوسے دیے۔ معصوم سکینہ دیکھ رہی تھی جو یتیم ہو جاتے ان کو لوگ پیار کرتے ہیں۔ ہائے سکینہ تیری اپنی قسمت، جب تو یتیم ہوئی تیرے رخساروں کو چوما نہیں گیا، تماچوں سے سرخ کر دیا گیا، تیرے کانوں میں در پہنائے نہیں گئے، جو پہنے تھے وہ بھی اتار لیے گئے۔ علی بھی ہے، جناب مسلم بھی ہے۔ میں اس مکتوب دعویٰ کیا پڑھدا جدی لاش بازار پھرائی گئی، میں اس مکتوب دعویٰ کیا پڑھدا جدی لاش بازار پھرائی گئی، جیدہ سر لٹکا دروازے تے سارے شہر عید منائی گئی۔ خودی بے وازا جا وہ رول رول کے رب جانے کت دفنائی گئی۔ ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔